اچھا، تو جب بھی ہم کامیابی کے سفر کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ آج ہم انہی 3 ذہنیتوں یعنی مائنڈ سیٹس کو سمجھیں گے، کیونکہ ان کو سمجھنا ہی اصل میں کامیابی کی چابی ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، ہم سب سے پہلے ان لوگوں سے شروعات کریں گے جو صرف خواب دیکھتے ہیں، پھر ان کی طرف بڑھیں گے جو کوشش تو کرتے ہیں لیکن ہمت ہار جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس نہ رکنے والی ذہنیت کو دیکھیں گے جو کامیابی کی ضمانت بنتی ہے۔ ساتھ ہی ہم یہ بھی جانیں گے کہ ناکامی میں کیا طاقت چھپی ہے اور کامیابی کا فارمولا کیا ہے، اور ہاں، آخر میں ایک بہت اہم سوال پر غور کریں گے۔ دنیا میں جو پہلی قسم کے لوگ ہیں نا، وہ بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں، دوستوں میں محفلوں میں بیٹھ کے اپنے شاندار منصوبے بتائیں گے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر لوں گا، لیکن اصل میں کرتے کچھ نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے، ان کی سوچ اور ان کے عمل کے درمیان کا فاصلہ۔ وہ باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، لیکن جب کچھ کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ پہلا قدم ہی نہیں اٹھا پاتے۔ اچھا، اب دوسری قسم کے لوگ پہلے والوں سے ایک درجہ بہتر ہیں۔ بہتر اسی لیے کہ یہ جو منصوبہ بناتے ہیں اس پر کام شروع بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی کہانی بھی زیادہ لمبی نہیں چل پاتی۔ تو فرق بس اتنا سا ہے، جہاں پہلا شخص ریس میں حصہ ہی نہیں لیتا، وہیں دوسرا شخص دوڑنا تو شروع کرتا ہے لیکن پہلی ہی مشکل آتے ہی ہمت ہار جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے شاید یہ میرے بس کی بات نہیں، اور بس سفر ادھورا چھوڑ دیتا ہے۔ اور اب آتے ہیں تیسری اور سب سے کامیاب قسم پر۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا نظریہ، جن کا سوچنے کا انداز بالکل الگ ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بہترین مثال ایلون مسک کی کہانی ہے، جو اس ذہنیت کو بہت ہی شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے۔ سوچیں، جب ان کا تیسرا راکٹ بھی ناکام ہوا اور ان کی کمپنی دیوالیہ ہونے کے بالکل قریب تھی، تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اب اپنا مشن روک دیں گے۔ ان کا جواب تھا، کبھی نہیں۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جس نے اس تیسری ذہنیت کی طاقت کو پوری دنیا پر ظاہر کر دیا۔ اس ذہنیت والے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ناکامی ایک بار نہیں کئی بار آ سکتی ہے، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتے۔ وہ اپنی کوشش جاری رکھتے ہیں تب تک جب تک کہ وہ اپنی طے کی ہوئی منزل تک پہنچ نہیں جاتے۔ اس مائنڈ سیٹ کے لیے ناکامی کا مطلب خاتمہ نہیں ہے، بلکہ یہ سیکھنے کا ایک موقع ہے۔ وہ ناکامی کو منزل کا حصہ سمجھتے ہیں، اور یہی سوچ انہیں باقی سب سے الگ بناتی ہے۔ تو اصل ناکامی یہ نہیں ہے کہ کوئی گر گیا، بلکہ اصل ناکامی یہ ہے کہ اس نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ جب کوئی ہمت ہار کر سرنڈر کر دیتا ہے اور کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے تو وہی اصل ناکامی ہے۔ باسکٹ بال کے لیجنڈ مائیکل جارڈن کو یاد کریں۔ یہ نمبر 26 یہ کیا ہے؟ یہ اتنی بار تھا جب ان کی ٹیم نے ان پر بھروسہ کر کے میچ جتوانے والا آخری شاٹ دیا اور وہ ناکام رہے۔ اگر وہ ان 26 ناکامیوں سے ڈر کر بیٹھ جاتے تو کیا وہ کبھی اتنے عظیم کھلاڑی بن پاتے؟ ایپل کے بانی کی سوچ بھی بالکل یہی تھی۔ اگر انہیں لوگوں کے رد عمل، ریجیکشن کا خوف ہوتا تو آج ہمارے پاس آئی فون نہ ہوتا۔ کامیابی کے لیے تنقید اور ناکامی کے خوف پر قابو پانا بہت ضروری ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس نہ رکنے والی ذہنیت کا فارمولا کیا ہے؟ اس کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے، ایک اتھک محنت اور دوسرا خود پر اٹل یقین۔ ایلان مسک کا کہنا ہے کہ وہ ہفتے میں 80 سے 100 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں اگر کوئی اتنا کام کرے تو اس کی کامیابی کے امکانات ان لوگوں کے مقابلے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں جو ہفتے میں صرف 40 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ذرا آسان لفظوں میں سمجھیں۔ اگر 40 گھنٹے کام کرنے والے کو ایک منزل تک پہنچنے میں 1 سال لگتا ہے تو 80 سے 100 گھنٹے کام کرنے والا وہی منزل صرف 4 مہینے میں حاصل کر سکتا ہے۔ یہ محنت کا سیدھا سادھا حساب ہے۔ محنت کے علاوہ جو دوسرا اہم جز ہے وہ ہے خود پر یقین۔ یہی خود اعتمادی وہ ایندھن ہے جو مشکل ترین حالات میں بھی آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ دیتی ہے اور ہر قدم پر مزید طاقت فراہم کرتی ہے۔ تو آخر میں ہمت ہارنے والوں اور کامیاب ہونے والوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ یہ ایک بہت ہی سادہ لیکن گہری حقیقت ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، ایک گروہ ناکامی کے خوف سے مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے جبکہ دوسرا کامیابی کی محبت میں آگے بڑھتا ہے۔ ایک شخص 10 بار ناکام ہونے کے ڈر سے رک جاتا ہے اور دوسرا 10 ناکامیوں کے بعد بھی 11ویں بار کوشش کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ تو آخر میں سوال یہ ہے کہ ہم کون سی ذہنیت کو اپناتے ہیں؟ کیا ہمیں ناکامی کا خوف روکتا ہے یا پھر کامیابی کی محبت ہمیں آگے بڑھاتی ہے؟ یہ وہ انتخاب ہے جو آخر کار ہماری منزل کا فیصلہ کرتا ہے۔